بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمود سلیم نوری سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی موتی تلاش کر کے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور میری یہ کاوش بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میں دنیا و آخرت میں اس کا اجر پاؤں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر ہم اس اہمیت کے حامل ضرورت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مقدر میں تو لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کے کچھ احوال ایسے بھی رکھے ہیں کہ اگر آپ اس میں تقدو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ کرنا سب رب نہیں ہے، اور احتیاط کے پہلو سے یقیناً زندگی بڑھتی ہے۔ جو لوگ احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس احتیاط کی برکت سے انہیں حادثات سے بچاتا ہے، اور 60 سال گاڑی چلاتے ہوئے ہو جاتی ہے، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے تو زندگی میں کبھی چھوٹی موٹی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ اور ابھی جو ہماری نئی نسل ہے، احتیاط کا پہلو ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ وہ گاڑیاں اس بے دردی سے اور بے اصولی سے چلاتے ہیں کہ اس کے نتائج، جو والد محترم 60 سال گاڑی چلانے کے بعد بھی حادثات واقعات سے دور رہے، لیکن بیٹا محترم جو ہے وہ 2 مہینے گاڑی چلانے میں 2 دفعہ ایکسیڈنٹ کر چکا، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو احتیاط کا پہلو تو یقیناً، آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، آپ احتیاط کا پہلو اپنائیں، بیماری ختم ہوتی ہے اور آپ کو شفا ملتی ہے، آپ کی زندگی کا نظام دوبارہ سے رواں دواں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو پھر بہت جلدی جو ہے وہ آپ بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، اور آخرکار آپ کو دنیا ہی سے جانا پڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جب ہم جاتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نے بہت دیر کر دی، اگر آپ جلدی آ جاتے تو آپ کا پیشنٹ بچ جاتا۔ تو یقیناً یہ احتیاط کے پہلو ہوتے ہیں، اور اچھائی کو نافذ کرنا اور نیک کام میں دیر نہ کرنا، اور برائی سے بچنا، اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ ہر معاملے میں سینسیٹیو ہونا، کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیقات کر لینا، تاکہ یہ ہے کہ آپ احتیاطی پہلو کو اختیار کریں اور آپ بیماری آزاریوں سے بچیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے آکسیجن۔ آکسیجن جو ہے، یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار، ہماری صحت کا دار و مدار، ہماری خوشیوں کا دار و مدار، یہاں تک ہم کہہ لیں کہ اگر آپ کا بچوں سے کوئی تعلق ہے، اس تعلق کے اچھے ہونے کا دار و مدار، اور آپ کا ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا، اچھے ماحول میں رہنے کا دار و مدار بھی آکسیجن پر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، خوش عین تعلق، بہت ہی پرتکلف اور بے تکلف دونوں طرح کے جو ہیں وہ یہ تعلق اس رشتے میں پائے جاتے ہیں، تو آکسیجن کا دار و مدار یہاں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ ہمارے یہاں گاؤں دیہات کی زندگی میں ہوتا یہ، ہمارے پیشنٹ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں گاؤں گیا ہوا تھا،
اور ہمارا گاؤں کشمیر سے قریب ہے، اور ہم گجرات میں رہتے ہیں، اور ہم مانسیرا میں رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہریالی ہے اور پانی بہت صاف ستھرا ہے، اور میں یہاں بہت بیمار ہو گیا تھا، بہت علاج معالجہ کرایا، لیکن میری صحت درست نہیں ہو رہی تھی۔ دن بہ دن علاج کے باوجود میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ گاؤں چلے جاؤ، تو میں گاؤں چلا گیا، 2 مہینے وہاں رہا اور میری صحت بہت اچھی ہو گئی۔ گاؤں دیہات میں کوئی گیدڑ سنگھی ہے، گاؤں دیہات میں کوئی زکوٹا جن بیٹھا ہوا ہے جو شفا یابی شمکنار کر رہا ہے۔ گاؤں دیہات کی زندگی سے تو لوگ بھاگ کے شہر کی طرف آتے ہیں، لیکن صحت کے معاملے کی بات آتی ہے تو لوگ گاؤں دیہات چلے جاتے ہیں۔ اس پر آپ غور کریں کہ وہاں صحت اچھی کیسے ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، وہاں صحت اچھی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر 80% آپ کی صحت کا دار و مدار آکسیجن پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کہ وہ درختوں کو جو اس نے لگایا ہے، اس کی اس حکمت میں بے شمار فائدے ہیں مخلوق کے لیے۔ جانور ہیں تو وہ پتے کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں، انسان ہیں اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر موسم میں ہر طرح کے پھل سے استفادہ کرتے ہیں، پھلوں سے بے شمار وائٹامنز انہیں مہیا ہوتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ پھل ایک ہر موسم کے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ گرمی ہو تو آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے کہ جس طرح ہم اے سی چلاتے ہیں تو اس سے ایک تیز ہوا نکلتی ہے جو پورے کمرے کو ٹھنڈی کر دیتی ہے، حالانکہ وہ ہوا نظر نہیں آتی۔ ہاں، اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو ٹچ ہوتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے تیز ہوا نکل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے۔ اسی طرح ایک تیز ہوا درختوں سے نکلتی ہے اور وہ ہوا کی صورت میں پیور آکسیجن ہوتا ہے، اور وہ آکسیجن جو ہے اتنی صبح فجر سے لے کر شام تک، سورج ڈھلنے تک اتنی تیزی سے آکسیجن ڈسچارج ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر درخت ہی درخت ہے تو یہ سمجھیے کہ وہاں ہر طرف آکسیجن ڈسچارج ہو رہا ہے اور ہوا کے ساتھ مل کر وہ آپ کی سانسوں میں جا رہا ہے۔ یہاں اگر آپ 1 گھنٹے آکسیجن لگا لیں تو آپ کا بل بن جاتا ہے 8,000 10,000، اور وہاں پر تو صبح سے شام تک آپ کو بھرپور آکسیجن مل رہی ہوتی ہے۔ تو یقیناً آکسیجن تو آپ کی زندگی ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو جائے، بے ہوش ہو جائیں، غشی میں چلے جائیں، موت کے قریب ہوں، ہاسپٹل میں جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلی دوا کیا دی جاتی ہے؟ یا ایمبولنس میں اگر سہولت ہے تو آپ کو سب سے پہلی دوا کیا دی جاتی ہے؟ آکسیجن دی جاتی ہے، آپ کو آکسیجن لگا دیا جاتا ہے۔ آئی سی یو میں جائیں، سب سے پہلی دوا کیا دی جاتی ہے؟ آکسیجن لگا دیا جائے۔ آپ گردے کے مریض ہیں، آپ دل کے مریض ہیں، آپ جگر کے مریض ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو آکسیجن لگائی جائے۔ اور آکسیجن اس وقت تک نہیں نکالی جاتی کہ جب تک آکسیجن آپ کے جسم میں ایک طاقت کا لیول اس معیار کا نہ ہو جائے کہ وہ آپ کے نظام کو سنبھال لے، اور آپ جو آپ کو ایکسٹرنل آکسیجن مل رہی ہے، اس آکسیجن کو نکالنے کے بعد بھی آپ اپنی سانسوں کو بحال رکھ سکیں۔ تو گاؤں دیہات میں پانی جو ہوتا ہے وہ بھی پتھروں سے ٹکراتا ہے، اور ٹکرانے کی وجہ سے اس میں آکسیجن کے مالیکیولز بڑھ جاتے ہیں، گندگی نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً وہاں تو پھر میرے بھائیوں صحت تو ہوگی۔ اور پھر عمر کے اعتبار سے پوری دنیا میں آپ کی زندگی کا ریشو کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان 10 سالوں میں زندگی کا ریشو بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے۔ ایک تو ایٹمک جو ہے، یہ ان کے تجربے، ایٹم بم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا جواب تو سب دے لیتے ہیں، لیکن جب پوچھتے ہیں کیا اسے چلانے کی ضرورت بھی آئے گی، لیکن سب کہتے ہیں نہیں جی، چلا نہیں سکتے۔ جب چلا نہیں سکتے تو پھر کوئی اور راہ نکالتے کہ جس کی وجہ سے آپ لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے، یا پھر آپ جو اپنے آپ کو غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جناب عالی آپ ایٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ ایٹم چلانا نہیں ہے، لیکن ایٹم کے 20 25 جو تجربے کرتے ہیں، اور پھر وہ ایٹم ہوا میں مل کر ہوا کے ساتھ پوری دنیا کو برباد کر رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج ہونا چاہیے کہ درخت اپنے اندر اسے لے لیں، اور ساری رات درخت کا کام یہی ہوتا ہے کہ آکسیجن اپنے اندر جذب کریں، لیکن ہمارے شہروں میں
جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور سارے لوگ گاؤں اور چھوٹی جگہوں سے بڑے ہوتے ہی بھاگ کر جناب اپنا بیگ تیار کرتے ہیں اور شہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور شہر میں آنے کے بعد جناب عالی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کمائیں گے، اور پیسہ کمانے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی پیسہ کمائے بیچتا ہے، گاؤں میں اچھا اثر رسوخ ہو جاتا ہے، اچھی بلڈنگ بن جاتی ہے، اچھا گھر بن جاتا ہے، اچھی زمینیں ہو جاتی ہیں، لیکن اچانک یہ شہر میں کام کرنے والے کی بیماری کی خبر آتی ہے، اور اس کے بعد بیمار حالت میں جناب عالی اسے گاؤں لے جانا پڑتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب عالی اس کے گردے فیل ہو رہے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈائلیسس ہے، آپ اپنے علاقے میں کرا لیں، یا پھر آپ کو ہیپاٹائٹس جو ہے وہ یرکان، کالا یرکان ہو گیا ہے، اور جناب عالی اس کے لیے ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں بھائی اسے گاؤں لے آؤ، ہم وہیں پر دیکھ لیں گے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی صرف پیسے کی خاطر، روشنیوں کے نام پر، وہ آپ نے اپنی زندگی برباد کر دی، اور جو پیسہ آپ کے پاس حاصل ہوا وہ آپ کے بیمار ہونے سے ایک جھٹکے میں 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کیا ہوا جی؟ جناب عالی گاؤں کی زمین بھی بک گئی، گاؤں کا گھر بھی بک گیا، ایک ٹریکٹر لیا تھا وہ بھی بک گیا، کیا ہوا جناب؟ ڈائلیسس کی بیماری ہو گئی ہے، گردے تبدیل کرانے تھے، جگر جو ہے وہ اتنا خراب ہو گیا کہ اس کی ریپیئرنگ کے لیے اب 28 لاکھ چاہیے، 30 لاکھ چاہیے، خون کی بیماری ہو گئی جو 1 کروڑ میں بھی درست ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو یہ ایک شہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو روشنیوں کا شہر ہے، جہاں گاڑیاں دن رات جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کو روکنے والے جو ہمارے لوگ ہیں سفید پاک کپڑے میں اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے والے پاکیزہ روپ میں رکھ کر، وہ بھی دن رات صرف پیسہ کمانے کی دھن میں رہتے ہیں۔ جناب آپ یہاں پہ ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کہاں سے آئے؟ جناب میں تو مانسیرا کا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے؟ تو جناب عالی میں تو جناب اٹک سے آیا ہوں، اور آپ کہاں سے آئی؟ اور دن رات یہی ہے، 50 روپے 100 روپے 30 روپے جناب، بس جیب گندی ہو جاتی ہے کہ بار بار جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کیا اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہوتے ہیں؟ دن رات دھوئیں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ 20 روپے لے کر انہوں نے گاڑی چھوڑ دی، اور وہ گاڑی اتنا دھواں پار رہی ہے کہ جناب ایک وقت میں وہ 1000 لوگوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے کراچی میں تو اگر ذرا سا ٹریفک جام ہو جائے، 10 منٹ بھی اگر روڈ کو روک لیا جائے تو 1000 1500 گاڑیاں